ایمان نے شرارتی انداز اپنایا۔ اسے یاد تھا کہ جب تک بلقیس بیگم وہاں اس کے پاس تھی، کمیل ہر دوسرے دن چکر لگایا کرتا تھا، حالانکہ پہلے کبھی اس طرح نہیں آتا تھا۔ اب جب رشتے کی بات چلی تو اسے کمیل کی رقیہ کے ارد گرد چکر لگاتی نظروں کا مفہوم سمجھ میں آ گیا تھا۔ اے بھابھی، آپ بھی، آپ کے شوہر محترم کیا کم تھے اس کام کے لیے جو آپ بھی شروع ہو گئی؟ ویسے ہی آپ کے محترم ہے کہاں؟ صبح سے کوئی 20 بار کال کر چکا ہوں مگر محترم کال ریسیو ہی نہیں کر رہے۔ کمیل نے اس کی شرارت پہ مسکرا کر بات کا رخ بڑی عمدگی سے غزنوی کی جانب موڑ دیا۔ وہ یہ لے کر رہے بات، کمیل کا فون ہے، وہ بتا ہی رہی تھی کہ غزنوی واش روم سے باہر آیا۔ ایمان نے قریب آ کر فون اس کی طرف بڑھایا۔ غزنوی نے فون اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ہاں یار، بابا کے ساتھ ایک بہت اہم میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا، اس لیے کال پک نہیں کر پایا۔ غزنوی نے کمیل کو کال پک نہ کرنے کی وجہ بتائی۔ ویسے میں ابھی تمہیں کال کرنے ہی والا تھا، خیریت تھی؟ اس نے ایک نظر پاس ہی کھڑی ایمان کو دیکھتے ہوئے کمیل سے پوچھا۔ ایمان نے بھی اسے رشید خان کی آمد کے متعلق بتانا تھا، اس لیے وہیں کھڑی رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں صبح خود وہاں لیٹر بھیج دوں گا، تم بس صبح آفس جا کر سہیل صاحب سے بات کر لینا اور فائل ان کے حوالے کر دینا، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ غزنوی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں کر لوں گا، اگر کال ریسیو کر لیتا تمہاری تو آفس میں ہی یہ کام کر لیتا۔ خیر ابھی 2 دن ہیں ڈیل فائنل کرنے کے لیے، انشاءاللہ کور اپ ہو جائے گا۔ غزنوی نے بائیں ہاتھ سے گلے بال سنوارتے ہوئے کہا اور الوداعی کلمات کہہ کر فون ٹیبل پر رکھ دیا۔ اب وہ ایمان کی طرف متوجہ تھا جو اس کی بات ختم ہونے کی منتظر تھی۔ کچھ کہنا تھا؟ غزنوی بیک گراؤنڈ سے پشت ٹکا کر بیٹھ گیا۔ جی وہ بابا سے بات ہوئی تھی ابھی، وہ بتا رہے تھے کہ بادشاہ خان جیل سے چھوٹ گئے۔ ایمان کئی باتیں ہوئے بولی، اس کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، ہمارے آنے کے بعد گاؤں کے لوگ پیچھے ہٹ گئے ہوں گے تو آسانی سے ضمانت ہو گئی ہوگی۔ تم پریشان مت ہو، میں بات کرتا ہوں۔ وہ اسے پریشان دیکھ کر بولا، میں نے یہاں بلایا ہے، عید بھی ہے اور پھر بادشاہ خان، وہ دوبارہ بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ میں ٹھیک کہا نا؟ وہ ٹھہر کر بولی، ہاں اچھا کیا، ویسے بھی وہاں ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ پھر کب آنے کا کہا ہے انہوں نے؟ غزنوی نے ٹیبل سے موبائل اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ کہہ رہے تھے کہ 1-2 دن میں آ جائیں گے۔ مان کب رہے تھے؟ بڑی مشکل سے مانے۔ وہ مزید بولے، 2 دن تو بہت زیادہ ہیں، کل گل خان وہیں گاؤں میں ہے، صبح میں اسے کہہ دوں گا کہ وہ کل آ جائے اور جاتے جاتے انہیں یہیں ڈراپ کر جائے، بلکہ میں بھی کہہ دیتا ہوں۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا، وہ گل خان کو کال کرنے لگا۔ پھر جتنی دیر وہ بات کرتا رہا، ایمان وہیں کھڑی رہی۔ آپ کے لیے چائے؟ غزنوی نے بات ختم کرنے کے بعد موبائل ٹیبل پر رکھا تو ایمان نے اسے چائے کا پوچھا۔ چائے نہیں، قہوہ پیوں گا اگر تم فارغ ہو تو، غزنوی نے نیم دراز ہوتے ہوئے کہا۔ ایمان اس کے لہجے میں اجنبیت صاف محسوس ہوئی۔ اس بارے میں بات کرنے کا ارادہ ترک کرتی کمرے سے نکل آئی۔ رشید خان بھی آج افطاری تک پہنچنے والا تھا۔ ایمان نے اعظم احمد کو بھی بتا دیا تھا کہ بادشاہ خان جیل سے چھوٹ گیا ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ رشید خان کا وہاں رہنا مناسب نہیں۔ شگفتہ کے ساتھ مل کر اس نے ان کا کمرہ صاف کروا دیا تھا۔ کام ختم ہونے کے بعد شگفتہ تو اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھی اور وہ بھی کچھ دیر آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو ظہر کا وقت قریب تھا۔ فریش ہو کر وہ عقیلہ بیگم کے کمرے میں آ گئی۔ شمائلہ بیگم اور خیرن بوا بھی وہیں موجود تھی۔ لو، بہو بھی آ گئی، خیرن بوا نے اسے دیکھ کر کہا۔ ان دونوں نے بھی اس کی طرف مسکرا کر دیکھا تھا۔ ایمان چہرے پر دھیمی مسکان سجائے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھو، یہ بنارسی ساڑی کیسی ہے؟ خیرن بوا نے سرخ بنارسی ساڑی اس کے سامنے پھیلائی۔ بہت پیاری ہے بوا، کیا یہ آپ رقیہ کی شادی پہ پہنیں گی؟ ایمان نے ساڑی پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ اے بہو، کچھ ہوش کے ناخن لو، اب میں چٹے چاٹی یہ پہنتی ہوئی اچھی لگوں گی کیا؟ خیرن بوا نے ٹھوڑی پر شہادت کی انگلی جما کر حیران نظروں سے ایمان کی طرف دیکھا۔ شمائلہ بیگم اور عقیلہ بیگم کے لب بھی مسکرانے لگے۔ اے تم لوگ بھی ٹھٹھول کرنے لگی۔ وہ اب شمائلہ بیگم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ویسے خیرن تمہارے جہیز کی ہے، پہننے میں کیا حرج ہے، آخر کو ساس ہو۔ عقیلہ بیگم نے ہنسی روک کر خیرن بوا سے کہا۔ اے دفعہ، بڈھی گھوڑی لال لگام۔ عقیلہ بیگم تم تو کچھ عقل کی بات کرو۔ خیرن بوا ناراضگی سے ساڑی سمیٹنے لگی۔ بوا مذاق کر رہے ہیں،
ایمان کی ساڑی بوا کے جہیز کی ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے سنبھال کر رکھے تھے، شمائلہ بیگم نے اسے بتایا۔ سوچا تھا کہ اپنی بیٹی کو دوں گی، بیٹی تو اللہ نے دی نہیں تو رقیہ کے لیے رکھ لی، ذرا بتانا تو کیسی لگے گی رقیہ پہ؟ خیرن بوا نے ساڑی دوبارہ سے اس کے سامنے پھیلائی۔ بہت خوبصورت ہے بوا، اور رقیہ پہ تو بہت اچھی لگے گی، ایمان نے کہا تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ سج گئی۔ ساڑی ابھی بھی نئی کی نئی تھی، جیسے کسی نے ہاتھ تک نہ لگایا ہو۔ اماں نے میرے اور بلقیس کے لیے بڑی محبت سے خریدی تھی، بس رنگ مختلف تھے، اس کے لیے سبز رنگ میں خریدی تھی، مجھے یقین ہے بلقیس نے بھی سنبھال رکھی ہوگی۔ خیرن بوا ساڑی کو تہہ لگاتے ہوئے بولی۔ ایمان نے ان کے چہرے پر کھلتے رنگوں کو بہت محبت سے دیکھا۔ بہت عمدہ ہے، لیکن بوا یہ ڈیزائن پرانا نہیں ہے؟ ایمان نے جھجکتے ہوئے کہا کہ کہیں بوا پھر سے غصہ نہ ہو جائے۔ آئے ہاں، یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہو تم، بس میں تو دے آؤں گی، پھر چاہے جو بھی کرے اس کا۔ اس کی سوچ کے برعکس دھیرے سے بولے، ہاں یہ صحیح ہے، بچی خود ہی اپنی پسند سے تراش خراش کروا لے گی۔ عقیلہ بیگم نے بھی تائید کی، بس تو پھر صحیح ہے، گل خان کے ہاتھ بھجوا دوں گی۔ خیرن بوا نے ساڑی ایک جانب رکھی اور ایمان کو دوسرے کپڑے دکھانے لگے جو انہوں نے رقیہ کے لیے خرید رکھے تھے۔ تمہاری شاپنگ مکمل ہو گئی؟ ایمان شمائلہ بیگم کے ساتھ افطاری کی تیاری کروا رہی تھی، تقریباً کام نپٹ گیا تھا۔ جی مکمل ہے، وہاں اسلام آباد میں کچھ ڈریسز خریدے تھے، ابھی تک پہنے نہیں، وہی پہن لوں گی، اور رہ گئے جوتے تو اس دن پرخا آپی اور سیری شاپی کے ساتھ گئی تھی تو لے آئیں گے، آپ کو دکھائے بھی تو تھے، ایمان نے مصروف انداز میں نے بتایا۔ ارے وہ تو اتنے سمپل سے تھے، شادی کے بعد تمہاری پہلی عید ہے، ایک دو فینسی ڈریسز تو ہونے چاہیے، اور وہ جوتا بھی بہت سمپل سا تھا۔ ایسا کرو اور غزنوی کے ساتھ چلی جاؤ، شمائلہ بیگم نے اس پہ نظریں فوکس کرتے ہوئے کہا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ جان چھڑا رہی ہے۔ ارے امی وہ ٹھیک ہیں اور فینسی بھی ہیں، مزید کی ضرورت نہیں ہے، وہ انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم اسے کہہ دو گی یا میں جا کر کہہ دوں؟ شمائلہ بیگم دو ٹوک انداز میں بولی۔ میں کہہ دوں گی، وہ گہری سانس خارج کرتی انہیں یقین دلاتی بولی۔ یہ شگفتہ کہاں رہ گئی؟ کتنی دیر ہو گئی ہے؟ 10 منٹ کا کہہ کر گئی تھی اور 20 منٹ سے اوپر ہو گئے۔ میں دیکھتی ہوں، بیٹا ذرا یہ فریج میں رکھ دو۔ شمائلہ بیگم اسے رائتہ فریج میں رکھنے کا کہتی کچن سے نکل گئی، اور وہ سوچنے لگی اب یہ بات وہ اس آکڑ کو کیسے کہے گی؟ وہ تو آج کل پروں پر پانی تک نہیں پڑنے دیتا تھا۔ وہ غزنوی کے پل میں تولا اور پل ماشا جیسے مزاج سے تنگ پڑ گئی تھی۔ کمرے میں ہوتا تو اس قدر سخت تاثرات چہرے پر سجائے رکھتا کہ وہ بات تک نہیں کر پاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے ناراض ہے، وہ یہ بھی مانتی تھی کہ غلطی اس کی تھی، اور کئی بار اس نے غزنوی کو منانے کی بھی کوشش کی، مگر سامنے سے اس کا رویہ ایسا ہوتا کہ وہ ہمت ہی نہیں کر پائی تھی۔ اب وہ بھی اس سے کم ہی مخاطب ہوتی، لیکن اندر ہی اندر وہ غزنوی کے اپنی طرف اٹھنے والے قدموں کی تہہ دل سے منتظر تھی۔ لیکن آج شمائلہ بیگم نے اسے پھر سے اس کے سامنے جا کھڑے ہونے کا کہہ دیا تھا، اور یہ سوچتے ہی کچن کی گرمی سے اسے کچھ زیادہ ہی چبھنے لگی تھی۔ اس نے ہاتھ دھوئے اور کچن سے باہر آ گئی۔ غزنوی ابھی کچھ دیر پہلے آفس سے آیا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ جوتوں سمیت بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، آنکھوں پہ بازو رکھے شاید سو رہا تھا۔ ایمان نے سوچا آگے بڑھ کر اس کے شوز اتار دے، مگر دونوں کے بیچ اتنی فرینکنس تو تھی نہیں، اس لیے وہ ارادہ ملتوی کرتی صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی آہٹ سے بھی غزنوی کے ساکت وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی خاموشی سے صوفے پر بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ بظاہر تو وہ سویا ہوا لگ رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں ایمان کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اسے نظروں کے زاویے پہ رکھے ہوئے ہے۔ اسے دیکھ رہا تھا، اس خیال سے آتے ہی وہ اس کی جانب سے رخ پھیر گئی۔ اسے مسلسل لگ رہا تھا کہ وہ غزنوی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ جھٹکے سے اٹھی اور اس کے سرہانے جا کھڑی ہوئی۔ مجھے آج مارکیٹ جانا ہے، عید کی شاپنگ کرنی ہے۔ اس کے سر پہ کھڑی یوں بول رہی تھی جیسے سامنے والا بہرا ہو، مگر اس کا اتنا اونچا اونچا بولنا بھی بیکار گیا۔ وہ جوں کا توں لیٹا رہا۔ ایمان کو سمجھ نہ آئی کہ کیا کرے۔ آپ سن رہے ہیں یا نہیں؟ ایمان نے اس کی طرف بڑھایا ہاتھ واپس کھینچ لیا اور تھوڑے دھیمی آواز میں بولی، کیا مسئلہ ہے جو سر پہ کھڑی چلا رہی ہو؟ دیکھ بھی رہی ہو کہ شوہر تھکا ہارا آفس سے آیا، یہ نہیں ہوتا کہ… وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور دبے دبے غصے سے ایمان کی طرف دیکھ کر بولا، مجھے شاپنگ کے لیے جانا ہے۔
ایمان نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے نروٹھے انداز میں کہا۔ غزنوی نے اس کا نروٹھا انداز ملاحظہ کیا اور پھر اگلے ہی پل اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے بٹھایا۔ کچھ زیادہ فری نہیں ہو رہی تم؟ غزنوی کی سنجیدہ نگاہیں اس کے سلونے چہرے پر جمی تھی۔ میں کب فری ہو رہی ہوں؟ ایک سیدھی سی بات کر رہی ہوں اور آپ کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ نہ جانے خود کو کیا سمجھتے۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ سے فری ہونے کا۔ یہ اور بات کہ آپ نے فری ہونے کی کافی کوشش کی جو میں نے کامیاب نہیں ہونے دی۔ وہ ایک ادا سے آنکھیں گھماتی بولی۔ انداز ایسا تھا کہ تم شیر ہو تو میں سوا شیر، یہ منہ اور مسور کی دار۔ غزنوی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ ایمان کو امید نہیں تھی کہ ایسا جواب دے گا۔ وہ تو اس کے اپنی طرف قدم بڑھانے کی منتظر تھی، مگر اس نے تو نہایت دھڑلے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی ذات کی نفی کر دی تھی۔ مطلب یہ کہ تم اتنی اہم نہیں ہو کہ تم پہ میں اپنا قیمتی وقت ضائع کروں۔ غزنوی اپنی بات کے اختتام پر اس کی رونے والی شکل پہ اپنی ہنسی نہیں روک پا رہا تھا۔ اس نے فوراً بیڈ سے اترا۔ افطاری کے بعد لے جاؤں گا، اس کی جانب سے کسی جواب کا منتظر بولا تھا۔ نہیں جانا مجھے آپ کے ساتھ۔ ایمان جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس کے یوں باہر جانے پر وہ مسکرا دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں کا بھید کھل جائے، اسی خدشے سے میں تم سے، مگر یہ کیا اذیت ہے، عجب انداز وحشت ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔ غزنوی دھیرے سے گنگنایا۔ کہاں جا رہی ہو تم دونوں؟ ایمان اور ملائکہ لاریب کو بلانے پر ان کے پورشن میں جا رہی تھی کہ پیچھے سے آتی غزنوی کی آواز نے ان کے قدم روک دیے۔ دونوں نے پلٹ کر دیکھا، وہ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا ان کی جانب سوالیہ نظر سے دیکھ رہا تھا اور اب تیوری چڑھائے ان کے قریب آیا۔ بھائی ہم لاریب کی طرف جا رہے ہیں، اس نے بلایا تھا۔ ملائکہ نے غزنوی کی سوال کرتی نگاہوں کے جواب میں کہا۔ آپ نے تو شاپنگ پہ جانا تھا نا؟ اب وہ سوالیہ نظریں ایمان پر مرکوز کیے پوچھ رہا تھا۔ ملائکہ تو فوراً غزنوی کے سنجیدہ تیور دیکھ کر وہاں سے کھسک لی اور بنا پیچھے دیکھے سیدھی لاریب کے پورشن کی طرف بڑھ گئی۔ میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ ایمان نے بھی جان چھڑا کر کھسکنا چاہا، مگر مجھے تو جانا ہے۔ غزنوی سے بازو سے پکڑا اور اسے کمرے میں لے آیا۔ چلو چینج کرو، میں باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اسے کپڑے تبدیل کرنے کا کہہ کر وہ خود کمرے سے نکل گیا۔ ایمان نے ایک نظر اپنے ملکوجے لباس پر ڈالی اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر میں لباس تبدیل کرنے کے بعد وہ کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئی۔ کچھ دیر پہلے تو لاؤنج خالی تھا، مگر اب وہاں خیرن بوا اور شمائلہ بیگم بیٹھی نہ جانے کیا راز و نیاز کر رہی تھی۔ ایمان پر نظر پڑی تو خیرن بوا نے گھڑی کی جانب دیکھا۔ اے بہو، یہ اس وقت کہاں کا قصد کیے بیٹھی ہو؟ خیرن بوا نے ایمان کو سر سے پیر تک بغور دیکھا۔ حالانکہ وہ بہت سادہ لباس زیبتن کیے ہوئے تھی، اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسی دوران گاڑی کے ہارن کی آواز پر تینوں نے بیک وقت لاؤنج کے دروازے کی سمت دیکھا۔ جاؤ بیٹا، غزنوی انتظار کر رہا ہے، شمائلہ بیگم نے ایمان سے کہا تو وہ سر ہلاتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ باہر آئی تو غزنوی گاڑی گیٹ کے قریب روکے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گاڑی کی طرف آئی، اس کے قریب پہنچتے تھی فرنٹ ڈور کھول دیا گیا تھا۔ چلیے نا محترمہ، ایک تو آپ کو انتظار کروانے کا نہ جانے کیوں اتنا شوق ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو غزنوی نے اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے کہا۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ ایمان نے اس کی طرف دیکھے بنا کہا۔ ہاں ہاں بیگم صاحبہ، آپ نے تو کبھی کچھ ہی نہیں کیا۔ غزنوی ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہوا۔ جواب میں وہ خاموش رہی۔ وہ تمہارا گونگا فون کہاں ہے؟ غزنوی نے ساتھ بیٹھی ایمان کو دیکھا جو اسے لاپرواہ بھاگتے دوڑتے منظر میں گم تھی۔ اسے بات کرتے رہنا چاہتا تھا، شاید وہ اسے سنتے رہنا چاہتا تھا، مگر وہ اب بھی خاموش رہی۔ جب بھی کال کرو کچھ بولتا ہی نہیں۔ غزنوی نے بات کو مذاق کا رنگ دیا۔ ظاہر ہے گونگا ہے تو کیسے بولے گا؟ ایمان چڑھ کر بولی۔ ہاں بالکل تمہاری طرح، وہ ہنسی روکتے ہوئے بولا۔ ایمان نے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہو۔ لگتا ہے کہ آج افطاری میں آپ نے کچھ زیادہ ہی کھا لیا ہے، تبھی الٹا سیدھا بول رہے ہیں۔ گاڑی ذرا تیز چلائیے، ہمیں واپس بھی آنا ہے۔ ایمان کے لہجے کا تیکھا پن غزنوی کو واضح محسوس ہوا، مگر وہ اگنور کر گیا اور خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ اس کے بعد ہونے میں مزید کوئی بات نہیں ہوئی۔ شاپنگ کے دوران بھی ایمان کی عدم دلچسپی عروج پر تھی۔ ہر ڈریس پہ لاپرواہی سے ناک چڑھانا، وہ ساری شاپنگ کے دوران یہی ایک کام بہت اچھے سے کر رہی تھی۔ غزنوی نے اپنی پسند سے اسے 3 ڈریسز اور میچنگ جوتے جیولری دلائی۔
اپنے لیے بھی اس نے کچھ شرٹس خریدی، بس کافی ہے۔ غزنوی کو کاسمیٹک کی شاپ کی طرف بڑھتے دیکھ کر ایمان جلدی سے بولی۔ وہ وہیں رک گیا۔ اچھا آؤ۔ وہ پلٹ کر چوڑیوں کے اسٹالز کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں رش دیکھ کر ایمان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ غزنوی کی غصہ چھلکاتی نظریں خود پر جمے دیکھ کر چپ کر کے رہ گئی۔ مبادہ وہ وہیں نہ شروع ہو جائے۔ پہلے ہی وہ اپنے جان بوجھ کر کیے جانے والے نخروں سے اچھا خاصا تب آ چکی تھی، جو غزنوی کے چہرے پہ صاف دکھ رہا تھا۔ اسے آنکھوں میں اپنے غصے کی جھلک دکھلاتا آگے بڑھ گیا۔ نک چڑھا، وہ بڑبڑائی اور اس کے پیچھے ہو لی۔ اب چوڑیوں کے اسٹالز پر لڑکیوں کا ہجوم تھا۔ وہ ان کے ہٹنے کے انتظار میں کوفت کا شکار ہونے لگا، جبکہ ایمان اس کے تاثرات کا کچھ دیر مزہ لیتی رہی، خود آگے بڑھی اور اپنے لیے میچنگ چوڑیاں خریدی۔ غزنوی نے شکر کا کلمہ پڑھ کر پیمنٹ کی اور تیز تیز قدم اٹھاتا مال کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ ایمان بھی اس کے پیچھے تھی۔ پارکنگ میں پہنچ کر غزنوی نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر ہاتھ میں پکڑے شاپرز رکھے اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔ ایمان بھی فوراً بیٹھی اور ہاتھ میں پکڑا چوڑیوں کا شاپر پچھلی سیٹ پر رکھ دیا۔ پہلے یہ دروازہ بند کرے محترمہ، پھر اس کے بعد باقی کارروائیاں کر لیجیے گا۔ غزنوی نے دروازہ کھول کر شاپر پیچھے رکھتی ایمان سے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس نے فوراً گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ عید میں 3 دن تھے، اس لیے رش بڑھنے لگا تھا۔ غزنوی نے پارکنگ سے گاڑی نکالی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ آئس کریم پارلر پر نظر پڑی تو اس نے ایمان سے پوچھا۔ نہیں، جی تو چاہ رہا تھا مگر ناک چڑھا کر انکار کر گئی۔ غزنوی نے گاڑی آئس کریم پارلر کے پاس روکی۔ شکر ہے تھوڑی عقل سلامت ہے موصوف کی، ایمان نے دل میں سوچا، مگر اس کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ گاڑی رکتے دیکھ کر آئس کریم پارلر سے ایک لڑکا بھاگتا ہوا ان کی طرف آیا۔ ایک چاکلیٹ؟ غزنوی گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے بولا۔ وہ اتنا دھیرے بولا کہ ایمان صرف چاکلیٹ ہی سن پائی۔ ہائے چاکلیٹ، مجھے تو اسٹرابری فلیور پسند ہے، چلو خیر چاکلیٹ ہی کھا لوں گی۔ ایمان نے چاکلیٹ فلیور کا سن کر غزنوی کی جانب سے چہرہ موڑے برے منہ بنائے۔ کچھ لمحوں بعد ایمان نے اس لڑکے کو واپس آتے دیکھا، پھر اگلے ہی لمحے اس نے لڑکے کی جانب سے نظر گھمائی۔ سر، میڈم کے لیے کون سا فلیور؟ لڑکے نے ٹرے سے آئس کریم کپ اٹھا کر غزنوی کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میڈم کا آئس کریم نہیں پسند، ایمان نے غزنوی کو کہتے سنا۔ ظالم انسان، کیا تھا جو میرے لیے بھی منگوا لیتے۔ ایمان کو اپنی اس بے قدری پر رونا آنے لگا۔ غزنوی نے ساتھ بیٹھی ایمان کو دیکھا جو باہر عمارتوں کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس سے زیادہ ضروری کوئی دوسرا کام ہی نہ ہو۔ اس نے کندھے اچکا کر گاڑی سٹارٹ کی۔ سارا راستہ وہ کرتی رہی جبکہ وہ مزے سے آئس کریم کھاتا رہا۔ نہ دیتا کہیں کا، یوں آئس کریم کھا رہا جیسے پہلی بار کھا رہا ہو۔ ایمان نے کنکھیوں سے غزنوی کی جانب دیکھا۔ ٹیسٹ تو کرو، بہت مزے کی ہے۔ غزنوی نے اس کی چور نظروں کو خود پہ مرکوز دیکھ کر کپ اس کی طرف بڑھاتا بولا۔ اب آفر کر رہا ہے تو ایک؟ ایمان نے سوچا چلو اچھا مت کھاؤ، اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ بڑھاتی غزنوی نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ اف، کس قدر ٹریفک ہے، سنو۔ تھوڑی دیر بعد غزنوی کی آواز گاڑی میں گونجی۔ وہ جو ابھی آئس کریم پہ فاتحہ پڑھ کر فارغ ہوئی تھی، غزنوی کے پکارنے پر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ یار یہاں سے گاڑی فوراً نکالنی ہے، اب میں آئس کریم کھاؤں یا ٹریفک سے گاڑی نکالوں؟ تمہارے ہاتھ فری ہیں، آئس کریم ہی کھلا دو۔ غزنوی نے کپ اس کی طرف بڑھایا، جبکہ ایمان اسے حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پکڑو نا یار، تم مت کھانا، مجھے کھلاؤ، غزنوی نے اسے ساکت بیٹھتے دیکھ کر کہا۔ ایمان نے کپ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اس نے کپ میں جھانکا، ساری تو چٹ کر گیا ہے۔ ایمان نے تھوڑی سی بچی ہوئی آئس کریم کو دیکھ کر سوچا۔ غزنوی نے گاڑی کی رفتار بڑھائی۔ خود ہی کھائے، اب میں اس کے یہ نخرے بھی اٹھاؤں؟ وہ جو پہلے ہی جلی بھنی بیٹھی تھی کپ ڈیش بورڈ پر رکھ کر بڑبڑائی۔ ارے کھلاؤ بھی، پگھل جائے گی۔ اسے کپ ڈیش بورڈ پر رکھتے دیکھ کر بولا۔ ایمان غصے سے اس کی طرف دیکھ کر رخ پھیر گئی۔ وہ ڈرائیونگ کی طرف متوجہ تھا مگر اس کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ ایمان کو ڈیٹھ بنے بیٹھے دیکھ کر وہ دل میں ابری خواہش کو دباتا گاڑی کی رفتار دھیمی کرتا کپ اٹھا کر بقیہ آئس کریم کھانے لگا۔ کم بخت، کہاں مر گیا؟ بادشاہ خان نے بند دروازے پر اپنے جوتے کی چھاپ چھوڑی۔ خان، میں تو کہتا ہوں دفع کرو اس کمینے کو، ڈرپوک تھا، جیسے اسے پتہ چلا کہ شیر پنجرے سے باہر آ گیا ہے
تو سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گیا۔ جگر والا ہوتا تو یوں دم دبا کر نہ بھاگتا۔ مجھے تو لگتا ہے شہر بھاگ گیا ہے۔ جانس خان بات کرتے کرتے اسے مکھن لگانا نے بولا تھا۔ اور جانس کھانا تو صحیح کہہ رہا ہے، جب گدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے، لیکن شہر کیوں جائے گا؟ اور کب گیا؟ وہ 2 دن پہلے تو یہیں گاؤں میں ہی تھا۔ بادشاہ خان اب غصے میں یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ اس کا بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ کہیں سے بھی رشید خان کو پکڑ کر اپنے سامنے لا کھڑا کرے اور اس کے ہوش ٹھکانے لگا دے۔ 2 دن سے لگاتار وہ دونوں رشید خان کے گھر کے چکر پہ چکر لگا رہے تھے، کبھی رات کے اور کبھی دن چڑھے، مگر رشید خان ان کے ہاتھ نہ آیا۔ جیل سے چھوٹتے ہی وہ رشید خان کو سبق سکھانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ 2 دن جیل کی ہوا کھا کر آیا تھا، مگر ایس ایچ او کرمداد نے اسے منع کر دیا تھا کہ ابھی کچھ دن گاؤں والوں کی نظر سے اوجھل رہے اور نہ ہی اپنا جوے کا اڈا کھولے۔ 1-2 دن جیسے تیسے کر کے صبر کے گھونٹ پی کر اس نے جانس خان کو رشید خان کے بلانے بھیجا، مگر رشید خان کے گھر پر تالا لگے دیکھ کر جانس خان واپس آ گیا۔ کسی سے پوچھ تو صحیح، آخر کہاں غائب ہو گیا؟ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ پورے گاؤں میں نہیں ہے اور شہر جا نہیں سکتا۔ بادشاہ خان اب غصے سے لال بلا ہو رہا تھا۔ خان، میں نے پوچھا گاؤں والے سے، کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ اگر کسی کو معلوم بھی ہے تو منہ سے نہیں پھوٹ رہا۔ اگر شہر گیا بھی ہے تو کسی کو تو پتہ ہوگا، مگر کوئی بھی زبان نہیں کھول رہا۔ جانس خان بادشاہ خان کے قریب آیا۔ تو پھر کہاں دفن ہو گیا ہے؟ بادشاہ خان بجلی کی طرح جانس خان پر جھپٹنے کو آگے ہوا، مگر جانس خان نے فوراً پیچھے ہٹ کر اپنا بچاؤ کیا۔ خان، ایک خیال آیا ذہن میں، کہیں وہ حویلی میں تو نہیں چھپا بیٹھا؟ جانس خان کے دماغ میں حویلی کا خیال آیا۔ ہو سکتا ہے، جا معلومات کر جا کر، اور ہاں، پکی خبر نہ لائے تو وہیں مردان خانے میں زندہ گاڑ دوں گا۔ بادشاہ خان نے جانس خان کو گریبان سے پکڑ کر جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پایا اور کچھ فاصلے پر جا کر گرا۔ بادشاہ خان نے کندھے پر پڑا سفید صافہ جھاڑ کر دوبارہ کندھے پر جمایا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جانس خان کپڑے جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا، ارد گرد نظر دوڑائی۔ دور تک گلی سنسان تھی۔ اس نے شکر کیا کہ اس وقت وہاں کوئی اور نہیں تھا، ورنہ لوگوں کی تمسخرانہ نظریں کیسے برداشت کرتا۔ ایک نظر بند دروازے کو دیکھا اور پھر وہاں سے حویلی کا رخ کیا۔ آج آخری روزہ تھا، افطاری میں اچھا خاصا اہتمام کیا گیا تھا۔ سبھی ایک بار پھر مکرم احمد کے پورشن میں جمع تھے اور اس لیے آج کافی چہل پہل تھی۔ ایمان، ملائکہ اور شمائلہ بیگم افطاری کی تیاری کر رہی تھی۔ خیرن بابا بھی وہیں موجود دھنیا صاف کر رہی تھی۔ وہ بڑی توجہ سے دھنیا کی ایک ایک ٹہنی سے ایک ایک پتی الگ کر کے پاس رکھی چھوٹی سی نیلی ٹوکری میں ڈالتی جا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ زبان پہ کسی کلمے کا ورد بھی جاری۔ ہائے بوا، آج آخری روز ہے۔ لریب دم سے آ کر خیرن بوا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آئے ہائے لونڈیا، کیا ہر وقت اچھل کود کرتی رہتی ہو؟ خیرن بوا نے لاریب کو ناگوارے سے دیکھا۔ اف بوا، میں نے کتنی بار کہا کہ مجھے لونڈیا مت کہا کرے۔ لاریب نے ٹوکری سے دھنیا کی ٹہنی اٹھائی۔ آئے ہائے، لونڈیا نہ کہوں تو کیا لونڈا کہوں؟ خیرن بوا نے اس کے ہاتھ سے ٹہنی لے کر ٹوکری میں رکھی۔ اسے آپ لونڈی کہا کریں بوا۔ لاریب نے منہ کھولا ہی تھا کہ کچن میں داخل ہوتی فائقہ نے کہا، اور بوا کی کرسی کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ آئے بیبی، تم تو رہنے ہی دو اور ہاتھ بٹاؤ آ کر۔ ڈھیلا کی ڈسیلا، ڈھیسلا کی ڈھیسلا، کبھی وہاں گری تو کبھی یہاں، پرائے گھر جا کر ہماری ناک کی کٹواؤ گی۔ خیرن بوا نے فائقہ کو گھورا۔ لاریب ہنسنے لگے، جبکہ فائقہ اس عزت افزائی پر منہ ٹیڑھا کرتی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ بوا، مجھے سارے کام کرتی ہوں۔ فائقہ انوٹھے انداز میں خیرن بوا کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ آئے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا تمہیں کام کرتے۔ جب بھی ہم گئے موٹی کتاب ہی منہ کو لگا رکھی ہوتی ہے تم نے، بوا مصروف انداز میں بولی۔ شمائلہ بیگم اور ایمان نے فائقہ کے یوں پکڑے جانے پر مسکرا کر اسے دیکھا۔ آپ کو کیا پتا بوا، آپ تو یہاں ہوتی ہیں، فائقہ روٹھی روٹھی بولی، جبکہ اس کے سامنے بیٹھی لاریب نے اپنی جان چھوٹنے پر شکر کا کلمہ پڑھا۔ ایمان، تم جا کر تھوڑا آرام کر لو، باقی کا کام فائقہ دیکھ لے گی۔ بوا نے فائقہ کا امتحان لینا ضروری سمجھا، جبکہ فائقہ منہ کھولے بوا کو دیکھنے لگی۔ بوا، میں کر لوں گی، ایمان آنچ دھیمی کرتے ہوئے بولی۔ آئے، میں آرام کرنے کا کہہ رہی ہوں، جاؤ شاباش، اپنے کمرے میں جاؤ،
یہ دونوں ہیں شگفتہ کی مدد کرنے کے لیے۔ کیوں بہو، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ خیرن بوا نے ساتھ بیٹھتی شمائلہ بیگم سے پوچھا۔ جی بوا، ایمان بوا ٹھیک کہہ رہی ہیں، کچھ دیر ریسٹ کر لو۔ شمائلہ بیگم نے خیرن بوا کی تائید کی۔ جی، ایمان مختصراً کہتی کچن سے نکل گئی۔ میں بھی تھوڑا آرام کر لوں۔ لارے بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم اور فائقہ شگفتہ کی مدد کرو، چلو بہو باہر چلتے ہیں۔ اس موئی کرسی پر بیٹھے بیٹھے میری کمر اکڑ گئی ہے، خیرن بوا شمائلہ بیگم سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر دونوں کچن سے نکل گئی۔ بہت اچھے بھائی، بہت اچھے، لاریب نے فائقہ کی طرف دیکھ کر آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تو فائقہ نے اس کے کندھے پر مکہ جڑ دیا۔ شگفتہ بھی دونوں کی شامت آنے پر ہنس رہی تھی۔ شگفتہ بیگم، تمہارے دانت کیوں اتنے نکل رہے ہیں؟ لاریب اور فائقہ شگفتہ کے سر پہ کھڑی تھی۔ باجی، آپ دونوں بوا جی سے پنگا نہ لیا کرو، پتہ بھی آپ کو ان سے پنگا چنگا نہیں ہوتا۔ شگفتہ نے دونوں کو باری باری دیکھا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، ہم سے پنگا نہ لو ورنہ چنگا نہیں ہوگا۔ اور ذرا یہ اپنے پیلے دانتوں کی نمائش بند کرو، جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ۔ فائقہ نے اس کے ہاتھ سے چمچا لیا۔ ہائے باجی، شگفتہ نے منہ بنایا تو وہ دونوں ہنس دی۔ گلشیر، جانس خان کب سے حویلی سے کچھ فاصلے پر بیٹھا انتظار میں تھا کہ کوئی باہر آئے تو وہ اس سے رشید خان کے متعلق پوچھے۔ چوکیدار سے پوچھا تھا اس نے، مگر اس کے یہ بتانے کے باوجود کہ رشید خان حویلی میں نہیں ہے، اسے یقین نہیں آیا تھا۔ پھر وہ وہیں کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا تھا اور وہ گھنٹوں کے مسلسل انتظار کے بعد گلشیر حویلی سے باہر آتا دکھائی دیا تو وہ فوراً اٹھ کر اس کے پیچھے آیا تھا۔ جانس خان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ گلشیر نے اسے وہاں دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، کسی کام سے یہاں سے گزر رہا تھا، تمہیں دیکھا تھا تو سوچا باقی کا سفر تمہارے ساتھ طے کیا جائے۔ جانس خان نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ اچھا۔ گلشیر قدم آگے بڑھائے، جانس خان بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ جانس خان نے بات شروع کی۔ اماں کی دوائی ختم ہو گئی ہے، وہی لینے ہسپتال تک جا رہا تھا، گلشیر نے چلتے چلتے جواب دیا۔ اچھا، میں بھی وہیں جا رہا تھا۔ حویلی والے تو چلے گئے ہوں گے نا؟ جانس خان مدعے پہ آیا۔ ہاں، کب گئے؟ گلشیر نے جواب دیا۔ رشید خان کیسا ہے اب؟ تم یقین نہیں کرو کہ میں نے آگے بڑھ کر بادشاہ خان کو قابو کیا تھا، ورنہ وہ تو گولی رشید خان کا سینہ چیر گئی ہوتی۔ جانس خان کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد دوبارہ شروع ہوا۔ ہاں، سنا تھا میں نے کہ لوگوں کے روکنے سے بادشاہ خان کا نشانہ چوک گیا تھا، لیکن کسی نے تمہارا نام نہیں لیا۔ گلشیر سادہ سے لہجے میں بولا۔ یار، تم نہیں جانتے ہو گاؤں کے لوگوں کو، جلتے ہیں مجھ سے۔ جانس خان اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ خیر چھوڑو، میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ گلشیر نے کچھ ہی دور نظر آتی ہسپتال کی عمارت کو دیکھ کر کہا اور تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ ارے یار، ٹھہرو نا، میں بھی آ رہا ہوں۔ جانس خان اس کے پیچھے دوڑا۔ ویسے میں رشید خان سے ملنے آیا تھا حویلی، اس کے گھر پہ تو تالا لگا تھا، سوچا حویلی جا کر دیکھ لوں، مگر چوکیدار نے کہا کہ رشید خان وہاں نہیں ہے، وہاں اپنے گھر میں بھی نہیں ہے اور حویلی میں بھی نہیں، تو کہاں ہے رشید خان؟ جانس خان نے بلاخر پوچھ ہی لیا۔ رشید خان تو شہر چلا گیا، گل خان آیا تھا اسے لینے اور اب وہیں شہر میں ہی رہے گا۔ گلشیر یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ کم عمر لڑکا تھا، جانس خان کی چالاکی نہیں سمجھ پایا اور اپنی بیوقوفی میں سے رشید خان کے متعلق بتا دیا۔ جانس خان کچھ دیر وہیں کھڑا شیرگل کو جاتے دیکھتا رہا، پھر اس کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی یہ خبر لے کر بادشاہ خان کے پاس پہنچا۔ بادشاہ خان اس وقت اپنے گھر کے مردان خانے میں لیٹا ہوا تھا۔ خان، جانس خان دوڑتا ہوا چارپائی کے پاس پہنچا جس پہ بادشاہ خان لیٹا ہوا تھا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ کیا آفت آ گئی ہے؟ بادشاہ خان ناگواری سے اس کی جانب دیکھتا اٹھ بیٹھا۔ خان، گیدڑ شہر میں چھپا بیٹھا ہے، اعظم احمد کے گھر میں، اور اب کبھی واپس نہیں آئے گا، وہیں رہے گا۔ جانس خان نے کچھ دیر اپنی پھولی سانسوں پر قابو پایا اور پھر گلشیر کی بتائی ساری بات بادشاہ خان کو بتا دی۔ پکی خبر ہے، یہ نہ ہو کہ وہ حویلی میں چھپا بیٹھا ہو، بادشاہ خان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ خان، ایک دم پکی خبر ہے۔ گلشیر نے بتایا کہ رشید خان گل خان کے ساتھ گیا ہے، اب حویلی کے اندر کی خبر ہے، جھوٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ جانس خان نے بادشاہ خان کے چہرے پر سوچ کی گہری ہوتی لکیروں کو دیکھ کر کہا۔ کہہ تو ٹھیک رہا ہے، جب وہ وہاں ہیں تو ہم بھی وہاں چلتے ہیں۔ بادشاہ خان اٹھ کھڑا ہوا۔ خان ابھی؟ جانس خان نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، صبح آ جانا، یہ کہہ کر بادشاہ خان اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد جانس خان وہیں چارپائی پر ڈھیر ہو گیا۔
افطاری کے بعد وہ ساری ٹولی چھت پہ چاند تلاش کرنے پہنچ چکے تھے، لیکن چاند کی تلاش کم اور ایک دوسرے پر فکرے زیادہ کسے جا رہے تھے۔ یا لگتا ہے کل بھی روزہ ہے۔ مرتضیٰ نے فیروز کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، فیروز بھی شکل پہ بیچار کی سجاتے ہوئے بولا۔ بس حد ہو گئی، میں تو چاند کے پاس جا رہا ہوں۔ مرتضیٰ نے فیروز کو آنکھ ماری اور کچھ فاصلے پر کھڑی فائقہ اور لاریب کی طرف بڑھ گیا۔ اوہ تو اتنا خبیث ہوگا، مجھے اندازہ نہیں تھا، فیروز نے بآواز بلند کہا تو لاریب اور فائقہ نے جو نہ جانے کیا خسر پسر کر رہی تھی اس کی طرف دیکھا۔ فیروز تم تھوڑا آہستہ نہیں بول سکتے ہو؟ جب دیکھو حلق پھاڑے رہتے ہو۔ وہیں کچھ فاصلے پر غزنوی، مصطفیٰ اور ہادی بیٹھے ہوئے تھے۔ غزنوی نے اپنا بزنس یہیں سیٹل کرنے کا سوچ لیا تھا اور وہ ہادی سے ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ فیروز کے اونچا بولنے پر مصطفیٰ جو بغور غزنوی کی بات سن کر اسے مشورہ دے رہا تھا، اس کی طرف دیکھ کر بولا، بھائی میں تو آہستہ ہی بول رہا تھا۔ وہ اپنے اونچا بولنے پر پچھتایا۔ مصطفیٰ واپس سے ہادی اور غزنوی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فیروز ان کے مصروف ہونے پر مرتضیٰ کے پیچھے آیا۔ ویسے کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ مرتضیٰ نے لاریب سے پوچھا۔ آپ کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہو رہی تھی۔ لاریب کو مرتضیٰ کی مداخلت پسند نہیں آئی۔ وہ دن کب آئے گا جب تم میرے بارے میں گفتگو کرو گی؟ مرتضیٰ نے ٹھڑکی انداز اپنایا تو فائقہ ہنس دی، جبکہ لاریب نے اسے صرف گھورنے پر اکتفا کیا۔ کبھی نہیں۔ وہ رخ پھیر گئی۔ اوئے اعلان ہو گیا، کر لیت ہے۔ اسی لمحے ملائکہ اعلان کرتی چھت پہ آئی۔ اس کے پیچھے ایمان، سہرش اور پرکھا بھی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگی۔ چاند مبارک و محترمہ۔ غزنوی سب کو باتوں میں مصروف دیکھ کر کرسی پہ بیٹھی ایمان کی طرف آیا۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ ایمان نے اسے بھی مبارکباد دی۔ غزنوی کرسی اس کے قریب گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ انکل کہاں ہے؟ غزنوی کو سمجھ نہیں آئے گا کیا بات کرے، تو اس نے رشید خان کے متعلق پوچھا۔ وہ داجی کے کمرے میں ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں پہ نظریں جمائے بولے۔ غزنوی میں نے سنا کہ تم بزنس یہی سیٹل کرنے کا سوچ رہے ہو۔ وہ کچھ کہنے کے لیے دل ہی دل میں الفاظ ترتیب دے رہا تھا کہ پرکھا ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ وہ جو ایمان کی طرف تھوڑا جھک کر بیٹھا تھا سیدھا ہوا۔ جی آپ بھی، لیکن ابھی کچھ وقت لگے گا۔ غزنوی نے ایمان کو اٹھ کر نیچے جاتے دیکھا۔ سب ٹھیک ہے نا غزنوی؟ پرکھا نے اس کی نظروں کو پیچھا کیا۔ جی آپ بھی، سب ٹھیک ہے۔ وہ مسکرایا۔ بہت اچھا فیصلہ ہے، مجھے بہت خوش ہوئی۔ پتہ نہیں یہ شگفتہ ابھی تک چائے کیوں نہیں لے کر آئی؟ میں دیکھتی ہوں۔ پرکھا نے اس کی بے چینی محسوس کرتے ہوئے اٹھی اور سیڑھیاں اتر گئی۔ غزنوی نے ایک نظر ان سب پر ڈالی جو سر جوڑے کسی پلاننگ میں مصروف تھے۔ ہادی اور مصطفیٰ وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے میں آ گیا، مگر جسے ڈھونڈتا آیا تھا وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے موبائل پاکٹ سے نکال کر ایمان کا نمبر ڈائل کیا۔ اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجنے لگی۔ سائڈ ٹیبل کی طرف آیا جس کی اوپری دراز تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی۔ موبائل وہی پڑا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ موبائل کی اسکرین پر اس کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ اگلے ہی پل ایک جاندار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو گھیراؤ کیا۔ آپ یہاں ہیں؟ میں اوپر چھت پہ گئی تھی۔ ایمان کمرے میں آئی۔ اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن بڑھی۔ غزنوی کے چہرے کی دھیمی مسکان ایمان کو بہت کچھ سمجھا رہی تھی۔ خیریت تھی؟ آپ مجھے ڈھونڈ رہی تھی؟ غزنوی معنی خیزی سے کہتا قریب آیا۔ آپ کا سگا ایمان سے ہضم نہ ہوا۔ وہ داجی آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ پلٹ کر جانے لگی جو تیزی سے آگے آ کر اس کا راستہ روک گیا اور اس کا موبائل اس کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ موبائل وال پر لگی غزنوی کی پکچر ایمان کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ لو اپنا فون۔ غزنوی نے فون اس کی طرف بڑھایا۔ ایمان نے فون اس کے ہاتھ سے لیا اور اس کے سائڈ سے ہو کر بجلی کی تیزی سے وہاں سے نکلی۔ غزنوی اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہوتا اس کے پیچھے کمرے سے نکلا۔ اس کا رخ اعظم احمد کے کمرے کی طرف تھا۔ عید کا دن تھا اور غزنوی نے اسے گھن چکر بنانے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی تھی۔ ہر چیز میں کیڑے نکالتا وہ اس کے ہاتھ پاؤں پھلائے دے رہا تھا۔ آپ کو تو ایسے ریئیکٹ کر رہے ہیں جیسے پہلی بار عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایمان رومال اس کی جانب بڑھاتی بولی۔ تم سے تو میں آ کر نپٹوں گا۔ غزنوی رومال اس کے ہاتھ سے لیتا کمرے سے نکل گیا۔ ایمان نے جلدی جلدی ادھر ادھر بکھری چیزیں سمیٹنے لگے۔ ایمان؟ اسی دوران شمائلہ بیگم اسے پکارتی کمرے میں داخل ہوئی۔ جی؟ وہ جو بیڈ شیٹ ٹھیک کر رہی تھی سیدھی ہوئی۔ بیٹا یہ سب چھوڑ دو، شگفتہ دیکھ لے گی، تم تیار ہو جاؤ، میں بھیجتی ہوں اسے۔
اسے ہدایت دیتی کمرے سے چلی گئی۔ ایمان نے جلدی سے بیڈ کی چادر درست کی، پھر الماری سے کپڑے لیتی واش روم میں گھس گئی۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو گھر کے مرد نماز پڑھ کر آ چکے تھے۔ سبھی لاؤنج میں موجود تھے۔ اس نے سب کو سلام کیا اور عقیلہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اعظم احمد اور رشید خان کو لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ شمائلہ بیگم شیر خورما لانے کچن میں چلے گئی۔ باقی خواتین بھی ان کی مدد کے لیے اٹھ گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی ساری ینگ پارٹی زبردستی اپنی عیدی وصول کرنے میں لگی۔ ہادی اور مصطفیٰ نے کچھ پس و پیش کے بعد عیدی دے دی، لیکن غزنوی ان سب کو ناک و چنے چبوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ایمان تمہارا شوہر تو ایک نمبر کا کنجوس ہے۔ فائقہ تھک ہار کر ایمان کو بآواز بلند مخاطب کیا۔ تمہیں آج پتہ لگا ہے؟ یہاں تو کنجوسی کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ایمان طنز کرنے سے خود کو روک نہ پائی۔ اسے آئس کریم والا واقعہ یاد آیا۔ یہ کون بولا؟ سیرش نے ایمان کی طرف دیکھا۔ ایمان کو سیرش کی آنکھوں میں حیرانی دکھائی دی تو وہ جھمک گئی۔ یہ جو انہوں نے اتنا خوبصورت ڈریس، میچنگ جویلری اور جوتے پہن رکھے نا، جو میرے کنجوس ہونے کی بھرپور گواہی دے رہے ہیں۔ غزنوی کہاں باز آنے والا تھا؟ اس نے اپنا بدلہ چکانے میں دیر نہیں کی۔ ہاں بھائی ایمان، تمہارا ڈریس تو بہت خوبصورت ہے۔ پرخا نے اس کے تیز گلابی اور سیاہ رنگ کے خوبصورت لباس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو پرخا بھی، یہ میری چوائس ہے، لیکن اعظم احمد کی چوائس کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ غزنوی نے کنکھیوں سے ایمان کو دیکھا، جس کے چہرے کا رنگ اس کی بات سن کر پھیکا پڑا تھا، جبکہ باقی سبھی اس کی بات کو مذاق کے اینگل سے دیکھ کر ہنسنے لگے تھے۔ ایمان نے غزنوی کو دیکھا، وہ اب ان سب کو عیدی دے رہا تھا۔ ان سب کو مصروف دیکھ کر ایمان خاموشی سے اٹھ گئی۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی۔ ایمان کے انتظار میں وہ کمرے میں موجود تھا۔ صبح بھی جب وہ کمرے میں آیا تھا تو وہ روم میں نہیں آئی تھی۔ شاید وہ اس کی صبح والی بات کو لے کر ناراض تھی۔ اسے شدت سے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ اسے سب کے سامنے ایمان سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ نہ جانے کیوں وہ سب ٹھیک کرنے کے بجائے سب بگاڑتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑاتا وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا، مگر کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی جب وہ کمرے میں نہیں آئی تو غزنوی کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آیا، لیکن وہاں بھی ایمان کے سوا سبھی موجود تھے۔ وہ کچن کی طرف آیا۔ ایمان شمائلہ بیگم کے ساتھ وہیں موجود تھی۔ شمائلہ بیگم کی کسی بات پر ایمان کے مسکراتے لب غزنوی کو دیکھ کر سکڑے تھے۔ اس کے کانوں میں اس کا صبح والا جملہ گونجا تو وہ نگاہیں پھیر گئی۔ امی، ایک کپ چائے بنا دیں؟ وہ قریب آیا اور ایمان پر نظریں جمائے شمائلہ بیگم سے بولا۔ ان کی پیٹھ تھی اس کی طرف۔ وہ اسے ماں کے سامنے اور کوئی بہانہ نہ سوجا تو چائے کا ہی کہہ دیا۔ یہ کوئی وقت ہے چائے کا؟ لنچ کا ٹائم ہے۔ شمائلہ بیگم نے پلٹ کر بیٹے کو دیکھا۔ بھوک نہیں ہے مجھے، اور کیا اس وقت چائے پینے پر ممانعت ہے؟ وہ جلے کٹے انداز میں بولا۔ نظریں لاپرواہ بیٹھی ایمان پر مرکوز تھی۔ مجھے چائے پینی ہے۔ شگفتہ کہاں، سے کہیں کہ وہ بنا دے گی۔ آپ لوگوں میں سے کوئی زحمت نہ کرے۔ غزنوی تندھی سے کہتا کچن سے نکل گیا۔ ارے اسے کیا ہو گیا؟ شمائلہ بیگم نے غزنوی کے اس طرح کچن سے نکل جانے پر ایمان کے جانب حیرانی سے دیکھا۔ دیکھو وہ جواب میں صرف کندھے اچکا کر رہ گئی۔ جاؤ بیٹا، چائے بنا کر لے جاؤ، ورنہ مزید موڈ خراب ہو جائے گا۔ عید کے دن بھی یہ لڑکا آگ کا گولا بنا ہوا ہے۔ شمائلہ بیگم نے اس سے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے چائے بنانے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ذرا اس شگفتہ کو دیکھ لوں، وہ اس سے کہتی کمرے سے نکل گئی۔ چائے بنا کر وہ اوپر کمرے میں آئی تو غزنوی بیڈ پہ نیم دراز موبائل میں مصروف تھا۔ ایمان نے بنا اسے مخاطب کیے چائے کا کپ خاموشی سے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پلٹ کر جانے لگی۔ رکو! وہ بیڈ سے اتر کر اس کے سامنے آیا۔ ایمان اس کی طرف دیکھتی اس کے بولنے کی منتظر رہی۔ عیدی نہیں لوگی اپنی؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا قریب ہوا۔ مجھے نہیں چاہیے۔ صبح وہ سب کے سامنے عیدی ملی، وہی کافی ہے میرے لیے، وہ روکھے پن سے کہتی رخ پھیر گئی۔ مگر میں تو چاہتا ہوں کہ تمہیں عیدی دوں، اسے باہوں کے گہرے میں لیتا بولا۔ ایمان اپنے گرد اس کی مضبوط باہوں کا حصار بندھے دیکھ کر چونکی تھی، مگر پھر بھی جوابی کارروائی کیے بغیر وہی ساکت کھڑی رہی۔ غزنوی کی یہ پیش قدمی اس کے لیے حیرانی کا باعث نہیں تھی، اور دوسری جانب غزنوی کو ایمان کی خاموش رضامندی خوشگواریت کا احساس دلا رہی تھی۔ اچھا یہ کایا پلٹ کیسے؟ اس دن تو میرے انکار کو آپ نے ایک جانب ڈال دیا تھا۔ ایمان نے اسے آئس کریم والا واقعہ یاد دلایا۔ انداز نہ روٹھا تھا،
غزنوی کو اس کے انداز پہ ہنسی تو بہت آئی مگر کنٹرول کر گیا۔ اور کوئی شکایت؟ اس کے کان کے قریب گنگنایا۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے کیا کہا تھا آپ نے؟ ایمان کا انداز ابھی بھی ناراض سا تھا۔ کچھ دیر پہلے کیا کہا تھا؟ غزنوی نے اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکائی۔ ایمان کے ملبوس سے اٹھتی بھینی بھینی سی خوشبو اس کی سانسوں کو معطر کیے دے رہی تھی۔ یہی کہ میں داجی کی چوائس ہوں اور آپ کو، ایمان نے کہا تو غزنوی نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ یار تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ تم صرف داجی کی چوائس بن کر رہ گئی ہو؟ ویسے کمال کی بات اگر تم ایسا سمجھتی ہو۔ وہ اس کی بری آنکھوں میں جھانکتا بولا۔ ایمان کی ناراض آنکھوں میں دکھتا اپنا عکس اس کے لبوں پہ مسکراہٹ لے آیا۔ ویسے اتنی بیوقوف لگتی تو نہیں ہو۔ وہ پھر سے شرارتی موڈ میں آیا۔ اب آپ مجھے بیوقوف کہہ رہے ہیں؟ وہ دکھ سے بولے۔ غزنوی کی صبح کہی گئی بات نے اسے باقی تکلیف پہنچائی تھی، جس کے باعث وہ اس کے سامنے آنے سے گریز برت رہی تھی۔ تم میرے دل کے کس قدر قریب ہو کیا تم یہ نہیں جانتی؟ غزنوی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا غمگین لہجے میں بولا۔ اس کے لفظوں کی سچائی اس کی آنکھوں سے بھی بیاں ہو رہی تھی۔ اور وہ جو بار بار سب کے سامنے آپ میری انسلٹ کرتے ہیں، وہ کون سی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں؟ ایمان نے دو ٹوک انداز اپنایا۔ میں نے کب کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ وہ پھر سے پٹری سے اترا۔ ایمان نے اسے ناراضگی بھری نظروں سے دیکھا۔ ایمان کے اس طرح دیکھنے پہ غزنوی کا قہقہ بلند ہوا۔ ایمان کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ اس نے پلکیں جھپک جھپک کر اس نمکین پانی کو پیچھے دیکھ کھیلا۔ بہت برے ہیں آپ۔ ایمان نے اپنے کندھے سے اس کے ہاتھ جھٹکے سے پرے ہٹایا اور وہاں سے جانے لگی۔ ارے ارے میری بھولی بیگم، غزنوی نے اسے روکا۔ تم نے بھی تو مجھے آئس کریم نہیں کھلائی تھی۔ وہ بھی چہرے پہ ناراضگی سے جاتا گویا ہوا۔ ایمان کو اس کی آنکھوں میں شرارت چمکتی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ خاموشی اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ تیری آنکھیں پسند مجھ کو۔ اکثر میں یہ کہتا ہوں، میرا دل یہی چاہتا ہے، ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی تجھے میں پابند نگاہ کر لوں۔ نہ تو کسی اور کو دیکھے، نہ کوئی تجھ کو دکھائی دے۔ جو تیری آنکھ کے آئینے میں ذرا سا جھانک کر دیکھے تو عکس میرا دکھائی دے۔ تو بس مجھ کو ہی دیکھے اور میں بس تجھ کو دکھائی دوں۔ غزنوی اس کی آنکھوں میں دیکھتا گنگنایا۔ ایمان نظریں جھکا گئی تھی۔ غزنوی نے اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔